نقل سے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مناظرہ ہوا نا فرعون کے ساتھ، جب فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مناظرہ ہوا تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ اپنے سلطنت کے جتنے بھی جادوگر تھے ان تمام کو، بڑے بڑے پائے کے جادوگر جو تھے نا، ان کو بلا لیا اور ان کو بلا کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری کیفیات بتائی کہ ایسے ایسے بندہ ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ ٹھیک ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ نعوذ باللہ جادوگر ہے تو ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن جیسی شکل صورت لباس اس شخص نے پہنا ہے ویسی شکل صورت لباس ہمیں بھی آپ نے بنا کے دینا ہے، پھر ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے کہا منظور ہے، ٹھیک ہے منظور ہے، لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل صورت اور لباس ویسی ہی ہیئت اختیار کر لی انہوں نے، جادوگروں نے۔ اب جب مناظرے کی باری آئی، گفتگو کی باری آئی، تو ان جادوگروں کے ہاتھوں کے اندر جو چھڑیاں تھیں نا جی، ان چھڑیوں کو جب ان جادوگروں نے پھینکا تو وہ سانپ بن گئے۔ جب وہ سانپ بنے تو پھر اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بھی یہ واقعہ ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ یہ جو چھڑی تمہارے ہاتھ میں ہے تم بھی پھینکو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ یہ جو چھڑی تمہارے ہاتھ میں ہے تم بھی پھینکو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھڑی جو اب ان کے ہاتھ میں تھی وہ پھینکی، اور وہ جو چھڑی ان کے ہاتھ میں تھی جب وہ پھینکی تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ وہ جتنے بھی وہ ان کے اژدہا تھے چھوٹے چھوٹے وہ سب کو کھا گیا، وہ تمام کو کھا گیا۔ اور وہ جادوگر فی الفور فرعون کو کہنے لگے کہ یاد رکھنا کہ اگر یہ جادو ہوتا تو ہم سے بڑا جادوگر اس کائنات میں نہیں پایا جاتا کوئی بھی، اگر یہ جادو ہوتا تو یاد رکھو کہ یہ جادو اس جادو کو ختم کر دیتا، لیکن یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ رب ذوالجلال کا حق کا سچا پیغمبر ہے، اس کی بات کو مانو، لہٰذا تم مانو نہ مانو ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جب کلام ہوا نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب ذوالجلال سے، فرمایا یا اللہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا موسیٰ کیا بات ہے، کون سی سمجھ میں نہیں آئی؟ فرمانے لگے کہ یا اللہ تو نے جتنے بھی ساحر تھے جو میرے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے ان تمام کو ہدایت عطا فرما دی، لیکن فرعون کو گمراہ رکھا، اس کی کیا وجہ؟ اور آگے سے جواب سننے والا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یا موسیٰ وہ جو جادوگر تھے، جتنے جادوگر تھے ان تمام جادوگروں نے تیری ہیئت اختیار کی ہوئی تھی، تیری صورت اختیار کی ہوئی تھی، تیرے جیسا لباس پہنا ہوا تھا، میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا جو تیرا حلیہ اپنا کے آئے میں اس کو گمراہ کر دوں، جو تیرا حلیہ اپنا کے آئے میں اس کو گمراہ کر دوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اور آج اگر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل صورت اختیار کر لیں تو کیا رب تو وہی ہے میرے بھائیو، رب تو نہیں بدلا نا، رب تو وہی ہے، دنیا بدلی ہے نا۔ تو آج اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ یار کچھ بھی نہ کریں، صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہی اتارنا شروع کر دیں تو شاید اس نقل پر ہی میرا رب ہمیں ہماری بخشش فرما دے۔ کہ اللہ رب ذوالجلال قادر ہے، بالکل قادر ہے، مطلق ہے کہ اللہ رب ذوالجلال حضور کی ہیئت اختیار کرنے میں، حضور کی سنت اختیار کرنے میں، حضور کی شکل و صورت سیرت اپنانے میں، شاید اللہ رب ذوالجلال کو ہمارا یہ عمل ہی پسند آ جائے اور قبر حشر میں ہمارے اعمال کے اندر جو ہے نا اسی وجہ سے ہمارا پلڑا باری ہو جائے۔